الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تمام احباب ایک مرتبہ بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب رات کے علم میں ہوگا کہ آج رجب کی 27 تاریخ ہے۔ اگرچہ احادیث مبارکہ کے اندر جو رجب کی جو تاریخ ہے اس کے متعلق 3 مہینوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر یہ مبارک سفر ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہے یہ مبارک سفر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جمادی الثانی کا جو مہینہ ہے اس کے اندر یہ سفر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے۔ لیکن جو رجب کا مہینہ ہے اور اس کی پھر یہ جو 27ویں کی تاریخ ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس بنیاد پر مناسب سمجھا اس واقعے کو آج کی تاریخ کے اندر بیان کیا جا سکے۔ دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں کہ جن کو ماننا، ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، ان عقائد میں سے ایک عقیدہ کہ واقعہ معراج والا بھی ہے، اور اس واقعے کو عقیدے کے ساتھ اس بنیاد پر تعلق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس واقعے کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے کی وجہ اپنے دماغ کے طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر کوئی بندہ اتنا لمبا سفر کر لے۔ کہ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سرکار کو معراج جسمانی اعتبار سے نہیں ہوئی بلکہ روحانی اعتبار سے ہوئی۔ گویا کہ سرکار آرام فرما رہے تھے اور نیند کے اندر سرکار نے یہ پورا کا پورا معاملہ کیا ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں پر واقع معراج کو بیان فرمانا شروع کیا، اس واقع معراج کی ابتدا کے لیے تو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا وہ لفظ ہے سبحان الذی۔ تو سبحان کا لفظ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی ابتدا میں ذکر کر کے سب لوگوں کے دماغ کو بند کر دیا کہ واقعتاً اتنا لمبا سفر اتنے مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس ذات نے یہ سفر کروایا ہے وہ ذات ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، عجز سے پاک ہے، ہر قسم کے کمالات اس ذات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ سفر کروانے والا یہ وہ ذات کا مالک ہے کہ جس کے لیے اس سے بھی کم عرصے کے اندر اس سے بھی بہت بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین اگر چاہتے تو یہاں پر اپنے نبی کا نام بھی لے سکتے تھے، اگر چاہتے ان کے کسی اوصاف میں سے کسی وصف کو بھی بیان کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی ذات نے جب اس واقعے کو شروع کیا تو چونکہ اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، کل کو کوئی بندہ اٹھ کر اللہ کے نبی کو معاذ اللہ کے مقابل نہ کھڑا کر دے، یہ اللہ سے شان میں بڑھا نہ دے، اس بنیاد پر فرمایا الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گئی۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام کا جو سب سے بڑا وصف ہے کہ جو ترہ امتیاز ہے وہ پیغمبر کا عبد ہونا ہے، اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ بات سمجھا رہی ہے جناب والا؟ اب یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اپنے حکم سے، اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے یہاں سے لے کر وہاں تک گئے۔ اب وہ واقعہ کیا ہوا، اس واقعے کی طرف
تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ معراج کو پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ واقعہ معراج کو پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کرتا ہے، ہاتھ نبی کا استعمال ہوتا ہے، یعنی پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ نبی کا استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ آگے ولی کا استعمال ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کرامت۔ ہمارے نبی کو اللہ رب العالمین نے بے شمار معجزات سے نوازا۔ کہیں پر آپ پڑھتے ہوں گے کہ سرکار کی انگلیوں سے پانی نکلا، کہیں پر آپ پڑھتے ہوں گے کہ بکری تھی بالکل خشک تھے اس کے تھن، سرکار نے اپنا ہاتھ پھیرا تو اس خشک بکری کے اندر جان آ گئی، تھنوں کے اندر دودھ آ گیا۔ کہیں پر آپ پڑھتے ہوں گے کہ سرکار نے بیمار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے اندر اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کہیں پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے واقعات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان واقعات میں سے ایک واقعہ معراج کا بھی ہے، جو قیامت کی صبح تک اہل ایمان کے اندر اضافے کا سبب بنتا رہے گا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا یہ کب ہوا اس کے بارے میں اختلاف ہے، کون سی سن میں ہوا۔ البتہ اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت سے نوازا اس وقت سرکار کی عمر مبارک تھی 40 سال۔ 40 سال کے بعد 10 سال کا مزید عرصہ گزرا، اس 10 سال کے اندر یہ واقعہ نہیں ہوا۔ البتہ جب سرکار کی عمر مبارک ہوئی 50 سال یا نبوت کو گزر گئے 10 سال، اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریک حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پیغمبر کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ 2 غم یکے بعد دیگرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے۔ ایک تو گھریلو اعتبار سے جو اللہ کے نبی کی غمخوار شریک حیات تھی ان کا انتقال ہو گیا، باہر ابو طالب تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد مکہ مکرمہ کے نوجوان اوباش لڑکے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے تھے، داڑھی پکڑتے تھے، پریشان کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ یقینی اعتبار سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے عجیب و غریب قسم کا سفر کروایا ہے، اور آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ سفر ایسا ہے کہ سوچنے والے سوچتے رہیں گے لیکن اس کی حقیقت کو اور اس کی کنہ کو کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ معاملہ کیا ہوا؟ آپ میں سے جن حضرات کو اللہ نے حرم پاک کا سفر نصیب کیا ہوگا تو غالباً انہوں نے دیکھا ہوگا یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے 4 دیواری، کعبۃ اللہ ہے 4 دیواری۔ اس 4 دیواری کے باہر ایک گول گولائی والی جگہ ہے، 4 دیواری کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اس گولائی والی جگہ کو حتیم کعبہ کہا جاتا ہے۔ جب ہم حرم پاک کے اندر جاتے ہیں ایک دروازہ آتا ہے، اس دروازے کا نام ہے باب العزیز۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باب عزیز سے ہم اندر داخل ہوں تو جب باب عزیز سے ہم اندر داخل ہوتے ہیں سامنے مقام ابراہیم وہ جو سونے کا پنجرا سا ہمیں نظر آتا ہے، اس کے بالکل سامنے ہمیں اس طرف حتیم کعبہ نظر آتا ہے، اس طرف ہمیں کعبۃ اللہ کا دروازہ نظر آتا ہے۔ تو یہ جو باب عزیز ابھی موجود ہے اس جگہ پر ایک گھر تھا، وہ گھر تھا ام ہانی کا۔ ام ہانی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب آگے روایات کے اندر مختلف باتیں آتی ہیں۔ پہلی روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ پہلے دن کوئی آیا، آنے والا چھت بھاڑی، مجھے اٹھایا، میں نیند کی حالت میں تھا، اٹھا کر حتیم میں لے گیا۔ وہاں پر لے جانے کے بعد آگے والا سارا معاملہ ہوا۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 بندے آئے اور میں حتیم کعبہ کے اندر لیٹا ہوا تھا، دائیں طرف میرے حضرت حمزہ تھے، بائیں طرف حضرت جعفر تھے، وہ تینوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان میں سے وہ اچھے بندے کون ہیں؟ ان تینوں میں سے وہ اچھے بندے کون ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ ہیں جو درمیان میں ہیں، تو پھر اس نے کہا کہ جو ہیں ان کو لے کر چلا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جبرائیل تھے اور میکائیل تھے۔ خیر جو تیسرا دن آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر پر آرام فرما ہیں، چھت پڑتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، دروازے سے نہیں آئے، آنے کے بعد سرکار کو آواز نہیں لگائی، یہ دیوار، یہ چھت کا پھٹ جانا، آواز دیے بغیر سرکار کے پاؤں کو چوم کر سرکار کو بیدار کرنا، یہ خود اس بات کی علامت دی کہ آگے جو واقعہ ہونے والا ہے وہ واقعہ عجیب و غریب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر پر نیند اور جاگنا، جس کو کچی نیند کہتے ہیں، اس حالت کے اندر تھا۔ مجھے اٹھا کر حتیم کعبہ کے اندر لے جایا گیا۔ اس زمانے کے اندر لوگ کعبۃ اللہ کی ارد گرد سویا کرتے تھے، میں وہاں پر گیا، مجھے وہاں پر لٹایا گیا، ابھی تک وہ جو نیند کے اثرات تھے وہ باقی تھے، میں حتیم کعبہ کے اندر جا کر لیٹ گیا، جبرائیل امین ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، ان کے پاس سونے کا ایک تھال تھا، ان کے پاس سونے کا ایک تھال تھا، مجھے لٹایا گیا اور میرے یہاں سے سینے کے اوپر سے لے کر ناف تک کی جگہ کو کاٹا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں میرے دل کو نکالا گیا اور اس کے بعد سامنے سے آب زمزم کا پانی لایا گیا، میرے دل کو دھویا گیا، دوسرا تھال لایا گیا، اس تھال کے اندر ایمان اور حکمت سے متعلق جو چیزیں جنت سے آسمان سے لائی گئی تھی ان کو میرے دل کے اندر ڈالا گیا، اس کے بعد میرے دل کو اپنی جگہ پر رکھا گیا اور اس کے بعد میرے سینے کو سلائی کر دی جاتی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معجزہ، بلکہ پہلا اس کو شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں کہ جو سرکار کے سینے کو چیرا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو فرشتوں نے سرکار کا سینہ چیرا، اس کے بعد جو سلائی کی تھی اس سلائی کے نشانات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ تو یہ نشانات یا یہ سارا کا سارا معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک سواری لائی گئی، وہ سواری کیا تھی؟ اس سواری کو براق کہا جاتا ہے، رنگت کے اعتبار سے سفید تھی، جسامت کے اعتبار سے گھوڑے سے چھوٹی تھی اور خچر سے بڑی تھی، اس کو لایا گیا۔ اب اس میں آگے پھر روایات مختلف ہیں، ایک روایت میں آتا ہے جبرائیل آگے بیٹھے، سرکار پیچھے بیٹھے، دوسری روایت میں آتا ہے سرکار اوپر بیٹھے، جبرائیل نے لگام کو پکڑ لیا۔ دونوں قسم کی روایات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام براق پر سوار ہوئے، براق یہ جنت سے لائی گئی، یہ آسمانوں سے لائی گئی سواری کا نام ہے۔ براق کو براق کہنے کی وجہ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، تو گویا کہ اس جانور کی جو تیز رفتاری کا عالم تھا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں پر نگاہ جاتی تھی وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا، کتنا تیز تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس براق پر جب سوار ہوئے تو سرکار کی سواری ہوتے کے ساتھ ہی وہ شوخی کرنے لگا، ہلنے لگا، بگڑ گیا۔ جبرائیل امین نے اس کو مخاطب کر کے کہا، ظالم تجھے پتہ بھی ہے کہ تیری پیٹھ پر سوار کون ہے؟ اور براق کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری پیٹھ پر محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر قابل احترام بندہ آج تک کوئی سوار نہیں ہوا۔ جبرائیل کی آواز، پیغمبر کا مقام جب اس نے سوچا تو وہ پسینہ پسینہ ہو گیا شرم کی وجہ سے۔ اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ براق کی شوخی یہ خوشی کی وجہ سے تھی، اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ میری کمر اس قابل ہوگی کہ نبی آخر الزمان میری کمر پر آ کر سوار ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے، راستے کے اندر جبرائیل امین بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں۔ ایک ہوتی ہے جانور کو جہاں پر جو نتھ ڈالی جاتی ہے اس کو رکاب کہا جاتا ہے، ایک جو گلے میں ڈالتے ہیں اس کو لگام کہا جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، کسی میں آتا ہے جبرائیل آگے سرکار پیچھے، کسی میں آتا ہے
سرکار اوپر ہیں، جبرائیل نے رکاب پکڑی ہے، اور جبرائیل نے رکاب اور میکائیل نے لگام پکڑی ہے۔ یہاں سے نکلتے ہیں، ایک جگہ پر سرکار فرماتے ہیں میرا گزر ہوا، مجھے کھجور کے درخت نظر آئے، جبرائیل نے کہا اتریے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، جبرائیل نے مجھے کہا کہ یہ مدینہ ہے جو آپ کا جائے ہجرت ہوگا۔ دوبارہ سوار ہوئے، چلتے چلتے ایک جگہ پر کہا اتریے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ وہ سفید زمین تھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مجھے بتلایا گیا کہ یہ مدین کی جگہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دوسرا پڑاؤ جو سرکار کا پڑا ہے وہ کوہ طور پر پڑا ہے، کہ اس جگہ پر اتارنے کے بعد سرکار کو کہا گیا اتری ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ سرکار نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، بتلایا گیا یہ کوہ طور ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ہم کلامی ہوئی تھی۔ سرکار فرماتے یہاں سے آگے چلے تو مجھے بیت اللحم اس جگہ پر لے جایا گیا جہاں پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ مجھے کہا گیا اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اب یہ سفر چل رہا ہے، اسی درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عجیب و غریب چیزیں بھی دکھلائی گئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات کروائی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی دوران میرا گزر ہوا، ایک بڈھی کھڑی ہوئی تھی اور وہ مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا چلیے چلیے چلیے۔ آگے گیا، ایک بڈھا کھڑا ہوا تھا، وہ بھی مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کون؟ کہا کہ چلیے چلیے چلیے۔ پھر آگے گیا تو 3 بزرگ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ مجھے جبرائیل نے کہا جواب دیجئے، میں نے ان کو جواب دیا۔ آگے چل کر جب پڑاؤ ڈالا، جبرائیل نے مجھے بتلایا وہ جو بڑھیا تھی وہ دنیا تھی، وہ جو بڑھیا تھی وہ دنیا تھی۔ اگر آپ اس کا جواب دے دیتے آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ وہ بڑھیا تھی، جتنا بڑھیا کی عمر باقی ہے اتنی ہی دنیا کی عمر بھی باقی ہے۔ آگے چل کر جو آپ نے دیکھا بڈھا، وہ جو بڈھا تھا وہ شیطان تھا۔ اگر آپ اس کی بات کا جواب دے دیتے آپ کی ساری امت کو وہ گمراہ کر دیتا۔ وہ 3 بزرگ جنہوں نے آپ کو کہا تھا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، وہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور بعض روایات میں 2 کا، بعض میں 3 کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھا کرو، کنجوسی نہیں کیا کرو، اور درود پورا پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں سے میرا گزر ہوا آگے کو تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ فصل دانا ڈالتے ہیں، یکدم فصل تیار ہو جاتی ہے، وہ فوراً اس کو کاٹتے ہیں، کاٹنے کے فوراً بعد دوبارہ ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسا کہ کاٹنے سے پہلے تھی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتلایا گیا سرکار یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ جب یہ جہاد کرتے ہیں ان کی ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ 7 گنا بڑھا چڑھا کر ان کو عطا فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گزر آگے ایسے لوگوں پر ہوا، ایک قوم پر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے اور پتھر سے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ جب فرشتہ پتھر سے سر کو کچل کر فارغ ہو جاتا اب وہ فوراً دوبارہ ٹھیک ہو جاتا کہ دوبارہ کچلنا شروع کر دیتا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو فرض نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، فرض نمازوں کو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے میرا گزر ہوا، ایک بندے پر میں نے دیکھا ایک بہت بڑا لکڑیوں کا گٹھا ہے، اس کے بعد وہ اس کو بھی نہیں اٹھا سکتا لیکن مزید لکڑیاں لا کر اس کے اوپر ڈالے جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون؟ فرمایا سرکار آپ کی امت کا وہ بندہ کہ جس کے ذمہ لوگوں کے بے شمار حقوق ہیں، وہ ان حقوق کو ادا کرتا نہیں ہے اور مزید لوگوں کے حقوق اپنے اوپر چڑھاتا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے چل کر میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹوں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ واعظین
नसीहत करने वाले जो फितना बर्पा करते हैं आपस में लड़वाने के लिए, मसलन मसालिक की बहस करना, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये फुला लड़वाने वाले, आपस में इख्तिलाफ बर्पा करने वाले, फितनों को बर्पा करने वाले, फरमाया कि उनका ये हाल होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आगे मेरा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ, उनके सामने खाना रखा हुआ था, खाना सड़ा हुआ भी था, खाना बेहतरीन वाला भी था, वो बेहतरीन को छोड़कर सड़ा हुआ खाना खाते थे। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन है? तो मुझे बतलाया गया आपकी उम्मत के वो मर्द जिनके पास हलाल और पाकीज़ा बीवियां मौजूद हैं, लेकिन वो रात गुजारते हैं हराम औरत के साथ, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है, या वो हलाल या वो औरतें कि जिनके पास हलाल शोहर की दौलत मौजूद लेकिन रात गुजारती हैं हराम शोहरों के पास, ये उनको सजा दी जा रही है। सरकार ने फरमाया वहां पर गुजरने के बाद एक कौम पर मेरा गुजर हुआ कि जिनको मैंने देखा उनके जो होंठ हैं, होंठ ये ऊंट की तरह थे, जानवरों की तरह चल रहे थे, वो पत्थर जहन्नुम के और जक़ूम दरख्त को निगल रहे थे। पूछा गया ये कौन है? बतलाया गया कि ये आपकी उम्मत के अंदर यतीमों का माल खाने वाले हैं। सरकार ने फरमाया मेरा गुजर हुआ ऐसे लोगों पर कि उनकी शर्मगाहों पर गंदे छेतरे लपेटे हुए थे। मैंने पूछा ये कौन? फरमाया कि ज़कात खोर हैं, जो ज़कात अपने माल की अदा नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके बाद मुख्तलिफ चीजों पर सरकार फरमाते हैं कि मेरा गुजर हुआ। अगर एक एक बात को बयान किया जाए तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वाकया। सरकार फरमाते यहाँ तक कि चलते चलते बैतुल मक़दस हम पहुंच गए, बैतुल मक़दस पहुंच गए। शाम के अंदर सवारी से उतारा गया। बैतुल मक़दस क्या है जी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने कायनात को पैदा करने से 2000 साल पहले मस्जिद हराम बनाई थी, सातों जमीन के नीचे उसकी बुनियादों को रखा था। उसके बाद अल्लाह ने दूसरे नंबर पर बैतुल मक़दस को बनाया था। सरकार से पूछा गया या रसूल अल्लाह इन दोनों के दरमियान यानी तामीरात में दरमियानी अरसा वक्फा? फरमाया 40 साल। बैतुल मक़दस और मस्जिद हराम की तामीर जो अल्लाह ने की थी इन दोनों के दरमियान 40 साल का अरसा। बैतुल मक़दस के अंदर मौजूदा मस्जिद अक़सा नामी मस्जिद मौजूद है। बैतुल मक़दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, मस्जिद अक़सा वहां पर मौजूद है। जमीन के ऊपर बैतुल मक़दस की तामीरात का काम सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू फरमाया था। हजरत दाऊद का इंतकाल हो गया, उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 13 साल की उम्र में नबूवत भी अल्लाह ने अता फरमाई, अल्लाह ने बादशाहत भी अता फरमाई। नबूवत और बादशाहत दोनों चीजें अल्लाह ने दी। 13वें साल उम्र के बादशाहत संभालने के बाद जिन्नात के जरिए से और दीगर मखलूकात के जरिए से बैतुल मक़दस की तामीर का सिलसिला हज़रत सुलेमान ने शुरू फरमाया। चुनाचे अपने इंतकाल तक मस्जिद को तामीर करते रहे। 53 साल की उम्र में 5 और 3 53 साल की उम्र में हज़रत सुलेमान का इंतकाल हुआ, लेकिन बैतुल मक़दस की तामीरात मुकम्मल ताहाल न हुई। मौत का वक्त आ पहुंचा। अल्लाह से गुजारिश की खुदाया थोड़ा सा काम बाकी है, अगर आप मेहरबानी कर दें मौत को थोड़ा सा मुअख्खर कर दिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जवाब आया मस्जिद भी बन जाएगी और आपको उठा भी लिया जाएगा। मस्जिद भी बन जाएगी, आपको उठा भी लिया जाएगा। जब काम मुकम्मल होने के करीब हुआ और ऊपर से पैगाम वापसी का आ गया, इस तकमील की खुशी के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों की दावत की। किताबों में लिखा है कि 20,000 बकरे काटे गए और 13,000 भेड़ें काटकर एक दावत आम का एहतमाम किया गया। अब अल्लाह की तरफ से हुक्म आना था। अल्लाह ने तरतीब समझा दी कि वो जो लाठी, वो जो आसा था जिसका सहारा लेकर वो जिन्नात की निगरानी किया करते थे, हजरत वाला उस पर यूं टेक लगाकर खड़े हो गए। जिन्नात समझते थे सुलेमान देख रहे हैं, वो काम करते रहते थे।
جب کام مکمل ہو گیا اللہ نے دیمک کو بھجوایا، لکڑی کے نیچے وہ لگی اور اس لکڑی نے اندر سے اس کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ادھر وہ کام مکمل ہوا، ادھر دیمک نے اپنا کام مکمل کیا، وہ لاٹھی ٹوٹی، حضرت سلیمان نیچے گر جاتے ہیں، تب جنات کو کہیں جا کر پتہ چلا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ کاش اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ سلیمان کب کے مر چکے ہیں تو شاید ہمیں اتنی محنت یا عذاب نہ سہنا پڑتا۔ تو یہ بیت المقدس اور جامع مسجد اقصی جو اگرچہ وقتی طور پر ظالموں کے ہاتھ میں دعا کریں خدا موت اس وقت تک نہ دے جب تک وہاں نماز پڑھنا ہمارا مقدر رہا۔ ایسی مبارک مسجد ہے، روایات کے اندر ایک روایت میں آتا ہے اس مسجد میں ایک نماز پر 1000 نمازوں کا ثواب، اور ایک روایت میں آتا ہے اس مسجد میں ایک نماز پر 25,000 نمازوں کا ثواب، اور ایک روایت میں آتا ہے اس مسجد میں ایک نماز پر 5,000 نمازوں کا ثواب، 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کے متعلق 5 دعائیں مانگی تھی، اے اللہ جو تجھے راضی کرنے کے لیے میری مسجد میں آئے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ جو تجھے راضی کرنے کے لیے میری مسجد میں آئے اس کی بیماری کو دور کر دے، اس کے فقر کو دور کر دے۔ یہ 5 قسم کی دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر مانگی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے اندر بیت المقدس پہنچا دیا گیا۔ کون ہے ساتھ میں؟ حضرت جبرائیل بھی ہیں، براق بھی ہے، میکائیل بھی ہیں، سرکار بھی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مسجد میں آنے کے لیے ایک مسجد کا اندرونی ہال ہوتا ہے، ایک مسجد کا صحن ہوتا ہے، اور گاڑیوں کی جگہ باہر ہوتی ہے، گاڑیوں کی جگہ باہر ہوتی ہے۔ اس بیت المقدس کے باہر ایک بڑا سا پتھر تھا، یہ پتھر وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پر انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ زمانے کے گزرنے پر اس پتھر کا وہ سوراخ جہاں پر سواریوں کے لیے اپنا سوراخ جو تھا وہ سوراخ بند ہو چکا تھا، جبرائیل امین نے انگلی کے اشارے سے سوراخ کو تازہ کیا، اس براق کو باندھ دیا گیا، براق بند گیا۔ اب اندر جانا ہے تو کہاں سے جایا جائے؟ بیت المقدس کے اندر داخلی راستے پر باب محمد کے نام سے جو دروازہ تھا وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مسجد کے صحن میں پہنچے، آپ لوگ مزہ آ رہا ہے؟ بولو جان ہماری جاتی ہے خدا کے بندوں، کم سے کم اب بھی بہت سارے لوگ ہیں نا کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر ٹھیک ہے سمجھ گیا میں میرا خیال ہے۔ آج چونکہ نئے لوگ ہیں تو مناسب نہیں لگتا آج میں کچھ کہ توجہ سے سنو خدا کے بندو، 1400 سال پرانی باتیں آپ کو اگر سنائی جا رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ جبرائیل امین نے صحن میں بیٹھ کر صحن میں پہنچ کر پوچھا، سرکار آپ نے اللہ سے دعا کی تھی حور عینہ سے آپ کی ملاقات کروا دیجیے؟ کہا بالکل دعا کی تھی۔ کہا سرکار اس طرف جائیے، وہ حور عینہ بیٹھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گئے اور حور عینہ کو سرکار نے سلام کیا، انہوں نے سرکار کو جواب دیا، انہوں نے سرکار کو جواب دیا۔ سرکار نے پوچھا کہ تم کن لوگوں کے لیے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نیک ہیں، ہم خوبصورت ہیں، ہم جنتی مردوں کے لیے ہیں، ان کی ایسی بیویاں ہیں ان سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسجد کے اندر داخل ہوا، اب یہاں پر اللہ نے نبیوں کا اجتماع رکھا تھا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ نے جمع کر دیا تھا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین اندر داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی جس کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے، جو ہماری شریعت کے اندر بھی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے اندر انبیاء کرام میں سے کسی کو دیکھا رکوع کی حالت میں، کسی کو دیکھا سجدے کی حالت میں، کسی کو دیکھا قیام کی حالت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ نبی پہلے پہنچ کر تحیت المسجد ادا کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اذان دینے والے نے اذان دی۔ اب ظاہر ہے نبیوں کا مجمع، اس میں آدم ابو البشر بھی ہیں، آدم ثانی حضرت نوح بھی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں۔ اب جب بہت سارے امام کسی جگہ جمع ہو جائے اور بندے کی تمنا ہوتی ہے ہماری مسجد کا امام نماز پڑھائے۔ اب اس مجمع کو نماز کون پڑھائے گا؟
اذان ہو گئی، تکبیر کہی جا چکی، سوال یہ ہے ان لوگوں کی امامت کون کرے گا؟ جبرائیل امین سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں اللہ میاں سے پوچھ کر بتلاتا ہوں۔ جبرائیل نے خدا سے پوچھا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا جو ان سب میں جس کا وزن روحانی طور پر سب سے زیادہ ہے اس کو امامت کے لیے آگے کر دیا جائے۔ چنانچہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پر کھڑا کر دیا گیا۔ یہاں سے ہمارے نبی کو لقب ملا امام الانبیاء۔ کیا لقب ملا؟ امام الانبیاء۔ نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد سرکار فرماتے ہیں مجھے پیاس لگی، میرے سامنے برتن لائے گئے۔ روایات میں 4 طرح کی روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتے 2 برتن دے، ایک دودھ کا ایک شراب کا۔ ایک میں آتا ہے 3 برتن دے، ایک دودھ کا ایک شراب کا اور ایک شہد کا۔ ایک میں آتا ہے کہ 4 برتن دے، ساتھ میں پانی بھی ملا لے۔ بہرحال سرکار فرماتے ہیں میرے سامنے برتن لائے گئے تو میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، بہترین چیز کو اختیار کیا۔ اب حضرات انبیاء کرام کہنے لگے، حضرات انبیاء کرام بھی حیران ہوئے کہ آخر یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں کہ عمر کے اعتبار سے بھی بظاہر ہم سے کم ہیں، ہمارے زمانے میں پائے بھی نہیں گئے، کیونکہ نبی کو بعد کا علم تو نہیں، نبی کو بعد کا علم تو نہیں۔ اب اللہ کے نبی زندہ ہیں، انتقال بھی نہیں ہوا کہ ان کو علم ہو۔ چنانچہ وہاں کھڑے ہو کر حضرات انبیاء کرام نے اپنے رب کی تعریف پر مشتمل تقریریں کی۔ سب سے پہلے کھڑے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ تمام تر تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا دوست بنایا، جس نے مجھے بانی کعبۃ اللہ بنایا، جس نے مجھے نمرود کی آگ سے بچایا، جس نے مجھے لوگوں کا مقتدا بنایا، جس نے آگ کو میرے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کا باعث بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر دعا فرمائی، تقریر کی کہ تمام تر تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے نبوت سے نوازا، مجھ سے بات کرنے کا شرف مجھے عطا فرمایا، مجھے تورات کا علم عطا فرمایا، میرے ذریعے سے فرعون کو ہلاکت اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، تمام تر تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے مجھے نبوت سے نوازا، جس نے مجھے خلافت سے نوازا، جس نے زبور مجھے سکھلائی، جس نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو میرے تابع کر دیا کہ میرے ساتھ وہ تسبیحات کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، تمام تر تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسی سلطنت سے نوازا تو نہ مجھ سے پہلے کسی کو مل سکی نہ میرے بعد کسی کو مل سکے گی۔ اس تمام تر تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے جنات کو، شیاطین کو، ہواؤں کو میرے تابع کیا، جانوروں کی بولی جس نے مجھے عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں، تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں جس نے مجھے مثل آدم قرار دیا۔ ان کو اللہ نے بنایا پتلا اور کہا کہ بن جا، وہ بن گیا۔ اللہ نے مجھے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، مجھے آدم کی طرح بنا دیا۔ اللہ نے مجھے معجزات سے نوازا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زبور، جس نے مجھے تورات اور انجیل کا علم عطا کیا، مادر زاد نابینے کی شفا یابی اور چڑیوں کو بنانے کے بعد پھونک مارنے کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ آخر میں کھڑے ہو گئے ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ تمام تر تعریفیں اس پروردگار کی ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، مجھے اول بنایا، مجھے آخر بنایا، میری امت کو امت عادلہ بنایا، میری امت کو انصاف والی امت بنایا، لوگوں کے لیے فائدے والی امت بنایا۔ مجھ پر اللہ نے قرآن اتارا جو دنیا اور آخرت ہر قسم کے خزائن کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے مجھے اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا۔ سرکار کی تقریر ختم ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے کہا اچھا یہ وجہ ہے، یہی ہے وہ وجہ
کہ جس کی بنیاد پر ان کا مقام ہم سب سے بلند ہے۔ یہاں تک کا سفر ہے براق کا۔ اب اس کے بعد والا جو سفر ہے اس کو کہا جاتا ہے معراج۔ ایک ہوتا ہے اسرا اور ایک ہوتا ہے معراج۔ معراج عروج سے اوپر چڑھنا، زینہ، ٹھیک ہے۔ جب ہم بیت اللہ شریف جاتے ہیں نا تو وہاں پر سیڑھیوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے نا عروج یا معراج، اوپر چڑھنے کی جگہ۔ تو ہمارے لوگ ماشاءاللہ سادہ ہے نا، جہاں کی عربی دیکھتے تو چومنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو وہاں لکھا ہوتا ہے بیت الخلا، کتنے قرآن کی آیت ہے چومو۔ تو عروج، زینہ، سیڑھی، او ماشاءاللہ ڈاکٹر امین صاحب بھی آئے ہوئے، بڑی بات ہے جی۔ جناب اب یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ اللہ چاہتا کعبۃ اللہ سے ہی ڈائریکٹ اوپر بلوا سکتا تھا، ضروری تو نہیں تھا شام کا سفر کروانا۔ شام کا سفر کیوں کروایا گیا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا عرش سے لے کر دریائے نیل اور فرات تک کا یہ حصہ یہ میرا حصہ ہے، مبارک جگہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ انبیاء کرام کا مرکز اور مدفن تھا، اس بنیاد پر اللہ نے یہاں سے سفر کروایا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سطح زمین پر اگر دیکھا جائے تو شام کا وہ علاقہ زمین سے بلند ہے، گویا کہ آسمانوں کے سفر کے لیے زمینی ایئرپورٹ تھا، اس بنیاد سے وہاں سے آسمانوں پر سفر کے لیے بلوایا گیا۔ بہرحال زینہ لایا گیا، زینہ لایا گیا، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا، دونوں طرف سے اس زینے کو فرشتوں نے گھیرے رکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ اوپر جانے لگے۔ سرکار فرماتے تھے اس زینے کی خوبصورتی کو میں بیان نہیں کر سکتا، اور پھر اللہ کے نبی نے مثال کے طور پر کہا یہ وہی زینہ ہے کہ جہاں سے نیک لوگوں کی روحیں اوپر جاتی ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ مردہ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے اس زینے کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے ہیں، آسمانوں پر پہنچے، ایک دروازہ ہے باب الحفظہ نامی دروازہ، اس کا نگہبان فرشتہ اس کا نام اسماعیلی تھا، اس کے ماتحت کام کرنے والے فرشتے 12,000 ہیں۔ دروازے پر نوک تھی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ بتلایا جبرائیل۔ ساتھ کون ہیں؟ کہا کہ محمد۔ فوراً پوچھا گیا ان کو بلوانے کے لیے پیغام آیا؟ بالکل آیا۔ دروازہ کھولا گیا، اللہ کے نبی آسمان کے اندر داخل ہو گئے۔ اب یہ سفر شروع ہوا نا جناب، باقی شام تک تو زمین تھی، وہ جو پہلی مرتبہ سینے کے اندر جو کچھ بھرا گیا تھا اس لمبے سفر کے لیے حاصل کی جانے والی طاقت، جیسا کہ ہم یہاں سے جب سعودیہ جاتے ہیں انجیکشن لگانا پڑتا ہے نا، انجیکشن لگانا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ اللہ نے آسمانی سفر کے لیے جو طاقت بھری تھی اب اس طاقت کے عملی مظاہرے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پہلے آسمان پر آگے بڑے، سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک صاحب کو، بیٹھے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتلایا گیا آدم ہیں، آگے بڑھ کر سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا ان کو، میں نے پوچھا رونے کی وجہ؟ فرمایا کہ دائیں طرف دیکھتے ہیں ان کی اولاد میں سے ان کی جو نیک اولاد ہے ان کے چہروں کو دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں گناہگار نظر آتے ہیں گناہگار ہیں تو ان کی اولاد میں سے ان کو دیکھ کر غم ہوتا ہے۔ یہاں سے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر یہ بھی فرمایا گیا حضرت آدم کے سامنے دسترخوان دیکھا گیا، اس دسترخوان کے اوپر اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا بھی تھا لیکن اس کو کھانے والا کوئی نہیں، اور گلا سڑا بدبودار تھا، اس کو کھانے والے بہت سارے جمع تھے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حق مال یا حلال کا مال ہوتا ہے لیکن وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں سے چلتے ہیں، دوسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، وہ بھی استقبال کرتے ہیں۔ تیسرے پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی استقبال کرتے ہیں۔ چوتھے پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے بھی استقبال ہوتا ہے۔ پانچویں پر حضرت ہارون سے ملاقات، چھٹے پر حضرت موسیٰ سے ملاقات، ساتویں پر حضرت ابراہیم سے ملاقات۔
7 آسمان ہے بھیا، 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں میں پہلے یاد رکھیں، پھر آپ کو اس کی لوجک بتاتا ہوں ملاقات کی وجہ کیا دی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات۔ اتنی بات ذہن میں رہے گی انشاءاللہ۔ اب سوال یہ ہے ملاقات ان نبیوں سے کروائی گئی تو کیوں کروائی گئی؟ اللہ امت کے بڑوں کو جزائے خیر دے۔ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت آدم سے ملاقات اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسے آدم کو شیطان نے تکلیف پہنچا کر اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، آپ کے مکہ مکرمہ جو آپ کا وطن مألوف ہے، آپ کو بھی آپ کے دشمن نکلنے پر مجبور کریں گے۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ پہلے اوپر آدم سے ملاقات اس بات کی طرف اشارہ، ان کو جنت چھوڑنا پڑی، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ دوسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے کن سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں اور دوسرے آسمان پر موجود ہیں، دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی وجہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیگر کی بنسبت میں عیسیٰ کے زیادہ قریب ہوں۔ ہمارے نبی اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ ہمارے نبی اور حضرت عیسیٰ کا تعلق اتنا گہرا کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ آئیں گے، ہمارے نبی کی شریعت کو نافذ کریں گے، یہاں پر رہیں گے، امتی بن کر رہیں گے، نبی پاک علیہ السلام کی امت میں شادی کریں گے، بچے ہوں گے، انتقال ہوگا، سرکار کے روضہ رسول پر سرکار کے پہلو میں جا کر دفن ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ سے ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ کہ یہ آئیں گے اور آپ کے بعد آپ کے جانشین قرار پائیں گے۔ حضرت یحییٰ سے ملاقات کیوں ہوئی؟ حضرت یحییٰ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو بچپن میں اللہ نے نبوت سے نوازا تھا، یہود نے ان کو ذبح کر ڈالا تھا۔ ان سے ملاقات میں اشارہ جیسے یحییٰ کو یہودیوں نے قتل کیا تھا، آپ کو بھی یہودی پریشان کریں گے۔ چنانچہ یہود نے ہر ممکنہ کوشش کی پاک پیغمبر کو شہید کرنے کی، لیکن اللہ نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات، حضرت یوسف سے ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ یوسف کو ان کے بھائیوں نے تکلیف کے اندر مبتلا کیا، آپ کو بھی آپ کے بھائی یعنی مکہ مکرمہ میں جو مخالفین تھے، برادری کے لوگ تھے، آپ کو بھی پریشان کریں گے۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف سے ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف تھا، یوسف کو جب اللہ نے حاکم بنا دیا، انہوں نے ان سب کو معاف کر دیا، آپ کو بھی جب اللہ مکہ کا بڑا بنائے گا، آپ نے بھی ان سب کو معاف کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ سرکار نے بھی فتح مکہ کے موقع پر یہی کہا۔ بعض ساتھی ماشاءاللہ توجہ سے، بعضوں کی حالت کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ کرو اللہ کے بندو، خیر کی بات آئے، خیر کی بات آئے۔ ٹھیک ہے، تیسرے آسمان پر ملاقات حضرت یوسف سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ امت محمدیہ جب جنت میں جائے گی حضرت یوسف کی شکل میں خوبصورت بن کر جائے گی۔ چوتھے آسمان پر ملاقات ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی، اور حضرات انبیاء کرام میں حضرت ادریس علیہ السلام یہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے خط ایجاد کیا، لکھت پڑھت کا۔ سرکار کی ملاقات میں اشارہ آگے چل کر آپ نے بھی دعوتی خطوط بھجوانے ہیں۔ چنانچہ سن 6 ہجری کے بعد سرکار نے دعوتی خطوط روانہ فرمائے۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف
موسیٰ طور پر گئے، حضرت ہارون نے قوم کو منع کیا بچڑے کو مت پوجنا، لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ آپ بھی لوگوں کو بتلاتے رہیں گے لیکن لوگ آپ کی بھی اسی انداز سے نافرمانی کریں گے جیسے ہارون کی گئی تھی۔ آگے چل کر چھٹے آسمان پر ملاقات ہے حضرت موسیٰ سے، ان سے ملاقات کے پیچھے کیا وجہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ شام کے رہنے والے حضرت موسیٰ نے جہاد کیا، قوم جبارین کے خلاف پیغمبر کو پیغام دیا گیا آپ نے بھی جہاد کرنا ہے، چنانچہ سرکار نے شام کی طرف سفر کیا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اس موقع پر جندت الدومت الجندل سے صلح ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے حضرت موسیٰ کے خادم نے شام فتح کیا تھا، آپ کا خادم عمر آئے گا اور وہ شام کو فتح کرے گا۔ ساتویں آسمان پر ملاقات ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات کیوں کروائی گئی؟ اس لیے کہ پاک پیغمبر کعبۃ اللہ کے امام اور اس کعبے کو بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، بزرگ ہے نا، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور پھر آگے جو رودات کہانی ہے وہ بہت لمبی، آپ حضرات تھک جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے چلنے کے بعد یہ 7ویں منزل، 7 آسمان 7 منزلیں، 8ویں منزل پر پہنچا، بیری کا درخت تھا۔ بیری کا درخت آپ نے دیکھا؟ بیری کا درخت دیکھا ہے جس میں کانٹے ہوتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا آگے بیری کا درخت تھا، اس بیری کے درخت پر جو لگے ہوئے بیر تھے وہ مٹکوں کی طرح تھے، مٹکے جتنے، اور اس بیری کے درخت کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے۔ اس پر اللہ کی رحمت جب آتی وہ اتنی خوبصورت ہو جاتی تھی کہ وہ ناقابل بیان ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہا والی جو جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے نیچے سے جو بھی اعمال جاتے ہیں یہاں جا کر رک جاتے ہیں، پھر اوپر سے لے لیے جاتے ہیں، اوپر سے جو بھی احکامات آتے ہیں یہاں پر آ کر رک جاتے ہیں، پھر نیچے سے لے لیے جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے وہاں پر دیکھا 4 نہریں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4 نہریں ہیں۔ نہر تھی دودھ کی، نہر تھی شراب کی، نہر تھی شہد کی، اور نہر تھی پانی کی۔ چاروں چل رہی ہیں، ایک ساتھ چلتی ہیں، مکس نہیں ہوتی، چل رہی ہیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، آپس میں مکس نہیں ہوتی۔ جب سرکار نے یہ بات بتلائی ایک یہودی کھڑا ہو کر اعتراض کرنے لگا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اگر میں دلیل سے ثابت کر دوں مسلمان ہو جائے گا؟ کہ بالکل۔ اس نے آگے سے حضرت خالد ابن الولید نے کہا اللہ نے تمہارے دماغ کے اندر 4 نہریں جاری کی ہیں، ایک نہر کا پانی آنکھوں میں آتا ہے، ایک نہر کا پانی ناک میں آتا ہے، ایک نہر کا پانی کان میں جاتا ہے، اور ایک نہر کا پانی منہ میں آتا ہے۔ یہ 4 نہریں تیرے دماغ میں موجود، آج تک ان کا پانی نہیں ملا، اس کا پانی کیسے مل سکتا؟ یہ سن کر یہودی فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور 4 نہریں دیکھی، اللہ کے نبی فرماتے نہریں میں نے دیکھی تو وہ جا رہی تھی، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کہاں کو؟ کہا سرکار جنت کو۔ کہاں جا رہی ہیں؟ جنت کو۔ آپ کہاں سے رہی ہیں؟ فرمایا سرکار یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہاں سے آ رہی ہے، آپ جو کہ مہمان خصوصی آپ دعا کر لیجئے، اللہ دکھا دے آپ کی برکت سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی، یکدم فرشتہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ آنکھ بند کیجئے۔ سرکار فرماتے میں نے آنکھ بند کی، انہوں نے کہا کھولیے، میں نے آنکھ کو کھولا، سامنے ایک بہت بڑا قبہ، موتی کا قبہ، اس کے اوپر سونے کا دروازہ اور اس کے اوپر سونے کا تالا۔ میں نے دیکھا کہ 4 نہریں نیچے سے آ رہی ہیں۔ یہاں تک تو کہانی سمجھ میں آ گئی۔ واپسی کا ارادہ کیا شاہ صاحب؟ آپ کے نانا کی باتیں ہیں، غور سے سنیے گا۔ وہاں سے میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ایک دم وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا آپ کھول کر اندر چیک نہیں کریں گے؟ وہ اتنا بڑا قبہ تھا، سرکار نے فرمایا سارے انسان اگر اٹھا کر اس قبے کے اوپر رکھ دیے جائیں
تو ایسا لگے کہ بڑے گراؤنڈ میں ایک پرندہ رکھ دیا گیا. میں نے کہا کہ بھائی اندر تو تالا لگا ہوا ہے, کیسے جائیں گے؟ انہوں نے کہا اس کی چابی ہمارے پاس ہے. کہا کیا ہے؟ کہا پڑھیے بسم اللہ. سرکار فرماتے ہیں میں نے بسم اللہ پڑھی تو تالا کھل گیا. اندر جا کر میں کیا دیکھتا ہوں, 4 نہریں اندر سے آ رہی ہیں اس ترتیب سے کہ بسم اللہ کی میم سے شہد کی نہر, لفظ اللہ کی ہا سے دودھ کی نہر, لفظ الرحمن کی میم سے پانی کی, اور رحیم کی میم سے شراب کی نہر جاری ہے. یکدم آواز آئی, آپ کی امت میں سے جو بندہ بھی اخلاص کے ساتھ بغیر ریاکاری کے اپنے کام میں بسم اللہ پڑھے گا, میں اس کو ان 4 نہروں سے ضرور سیراب کرواؤں گا. سبحان اللہ. پڑھنی نہیں پڑھنی جناب؟ یہ منزل نمبر ہو گئی 8. اس کے بعد آگے 9ویں منزل آتی ہے کہ جہاں پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, وہاں پر صرف قلم کے لکھنے کی آواز, قلم کے لکھنے کی آواز, کوئی آواز نہیں آ رہی. وہاں تک سرکار تشریف لے کر گئے, اور جب وہاں پر جانا تھا یہ منزل نمبر تھی 9. جبرائیل نے کہا بس سرکار یہاں سے آگے اگر میں گیا تو جل جاؤں گا. اب سرکار فرماتے ہیں ایسی جگہ ہے کہ نہ تو وہاں مجھے کوئی فرشتہ نظر ہے, صرف آواز آ رہی ہے لکھنے کی, قلم کی. اچانک مجھے ایک آواز آئی, اور آواز تھی ابو بکر صدیق کی. آواز کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق کی. میں پریشان تھا نا کہ بھئی آگے جاؤں گا کیسے جاؤں گا, تو میں بڑا عجیب سا ہوا مجھ پر. غیب سے آواز آئی, غیب سے آواز آئی. اس پریشانی کے عالم میں آپ آیت کریمہ پڑھیں, هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. سرکار نے وہ آیت کریمہ پڑھی, دل کو تسلی ہو گئی. پھر پوچھا گیا, سرکار نے پوچھا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ ابھی تک ابو بکر زندہ ہے اور مجھ سے آگے کیسے پہنچ گیا. اللہ کی طرف سے جواب آیا, آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ہم نے ایک فرشتہ پیدا کیا ابو بکر کی طرز کا, تاکہ اس موقع پر آپ کا دل بہلایا جائے. منزل نمبر ہے 9. 9ویں منزل کے بعد اب آگے اللہ میاں سے ملاقات ہے. تو ملاقات سے پہلے سرکار فرماتے ہیں مجھے 70,000 حجابات کے اندر اتارا گیا, مکمل اعتبار سے جیسے نورانی مخلوق ہوتی ہے اس انداز سے. اور اس کے بعد جانے کے بعد جو 10ویں منزل ہے وہ لقائے باری تعالی اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوتی ہے. ملاقات ہوئی. اللہ میں نے پوچھا کیا لائے ہیں, اللہ میں نے پوچھا کیا لائے ہیں, تو سرکار نے آگے سے کیا کہا, التحیات للہ والصلوات والطیبات. 3 چیزیں لے کر یا رسول اللہ. عبادت 3 چیزوں سے کی جاتی ہے, زبان سے, جان سے, مال سے. اے اللہ زبان کے ذریعے سے کی جانے والی ساری عبادتیں آپ کے لیے. اے اللہ بدن کے ذریعے سے کی جانے والی ساری عبادتیں آپ کے لیے. اے اللہ مال کے ذریعے سے کی جانے والی ساری عبادتیں آپ کے لیے. 3 چیزیں پیش کی, اللہ کی طرف سے پیغام ہے السلام علیکہ ایھا النبی, پہلا ورحمت اللہ, دوسرا وبرکاتہ, تیسرا. 3 چیزیں پیش کی, اللہ نے 3 چیزوں سے. یہاں تک بات آ گئی سمجھ میں. اگلی بات سمجھیے گا, ہمارے گھر پر ہمارے مختلف قسم کے بچے ہیں, بعض ماہ قسم کے فنڈر ہیں, بعض ہوتے ہیں کہ ایسے بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں. اگر گھر پر مہمان آئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو شرارتی سا بچہ ہے نا اس کو اپنی گود میں لیا جائے اور مہمان کا سامنا اس شریف النفس بچے کے ذریعے سے کروایا جائے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. بولو, امت کے اندر بھی 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک گناہگار ہیں میری طرح اور ایک ماشاءاللہ پرہیزگار ہے اب لوگوں کی طرح. اب اللہ کا نبی اس موقع پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نام اللہ کا نبی گناہگاروں کا لے, لیکن اللہ کا نبی اللہ کے مزاج کو سمجھتا ہے,
یہ سوچا اگر پہلے ہی گناہگار آگے کر دیے اللہ ناراض نہ ہو جائے. گناہگاروں کا نام نہیں لیا بلکہ فوراً جواب میں کہا السلام علینا. وہ ہے کہ ہم جیسے گندوں کو اپنی گود میں بٹھا کر ان کے متعلق دعا لے لی اور نیک لوگوں کے بارے میں الگ سے فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ, اور نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو. تو جو نبی, دیکھو دو مواقع ہوتے ہیں جن میں انسان اپنوں کو بھولتا ہے, یا شدت غم میں یا شدت خوشی کے موقع پر. سرکار دونوں حالتوں میں نہیں بھولے. یہ خوشی کا لمحہ تھا, اس موقع پر بھی امت کو یاد کیا. شدت غم جب موت کا وقت تھا اس موقع پر بھی یا رب امتی امتی کے الفاظ سرکار کی زبان پر تھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے 3 تحفے عطا ہوئے. تحفہ نمبر 1 50 نمازیں. تحفہ نمبر 1 50 نمازیں. ٹھیک ہے. حضرت بھٹو صاحب مرحوم نے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ مفتی صاحب کاش وہ نمازیں 50 ہی رہتی. آپ مولوی لوگ 50 نمازوں میں لگے رہتے تو ہم لوگ آرام سے سیاست کر لیتے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ ہم خالی 5 پڑھ رہے ہیں, تم لوگوں کا جینا حرام ہے. اگر ہم 50 پڑھتے تو سمجھتے تمہارا کیا حال ہوتا. ٹھیک ہے. 50 نمازیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لو. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ نے 3 تحفے دیے. پہلا 50 نمازیں, دوسرا سورہ بقرہ کی 2 آیات, اور تیسرا تحفہ آپ کی امت میں سے جو کوئی بھی اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اس بندے کی بخشش کا پروان. اب یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر پہنچ گئے. کسی شاعر نے کہا, پورا نہیں پڑھوں گا مناسب نہیں ہے, اس نے کہا بستر گرم رہا کنڈی ہلتی رہی. بستر گرم رہا, سرکار جہاں پر تھے لیٹنے پر بستر گرم ہوتا ہے, وہ بستر گرم رہا. اور جو کیواڑ کھولا گیا جبرائیل اوپر سے آئے تھے, دروازے سے لے کر نکلے تھے. کیواڑ کے کھلنے پر جو کنڈی ہل رہی تھی وہ کنڈی ہلتی رہی. سرکار واپس گھر پر پہنچے. ام ہانی سے کہا, ام ہانی آپ کے ساتھ عشاء پڑھی ہے, اور یہ سارا کر کے میں آ گیا. ام ہانی نے کہا سرکار خدا کے لیے لوگوں کو مت بتلائیے گا, لوگ آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے. لیکن یہ تو اللہ کا حکم تھا نا. درمیان میں پھر وہ جو نمازیں کم ہوئی وہ واقعہ حضرات کو معلوم ہے. صبح باہر نکلے, اب ظاہر اس زمانے کے اندر کعبۃ اللہ کے ارد گرد لوگ ہوتے تھے. سرکار نے واقعہ بیان کیا. ابو جہل اینڈ پرائیویٹ کمپنی لمیٹڈ کھڑے ہوئے ظاہر جل, یہ کیسے ہو سکتا ہے. لوگوں نے امتحان لینا شروع کیا. اچھا یہ بتلائیے آپ بیت المقدس گئے تھے, اس مسجد کے اندر کھڑکیاں کتنی تھی؟ سرکار فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا, میں وہاں کھڑکیاں گننے تو نہیں گیا تھا, لیکن اللہ نے میری پریشانی کو اتنا قریب کی, پریشانی کو دور کیا, اور بیت المقدس کو اٹھا کر اللہ نے ام ہانی کے گھر کے قریب کیا. میں دیکھتا جاتا اور ان کو بتاتا جاتا. پھر انہوں نے امتحان لیا. اچھا جی بتلائے راستے کا واقعہ. سرکار نے فرمایا تمہارا ایک قافلہ ہے, فلاں جگہ پہ پہنچا تھا, میں جا رہا تھا, مجھے پیاس لگی, ان کا پانی رکھا ہوا تھا, میں نے برتن اٹھا کر پانی پیا, برتن ڈھانک دیا تھا,
وہ قافلہ آنے والا ہے، آ جائے تو پوچھنا۔ قافلہ آیا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں یار رات کو مسئلہ ہوا تھا کہ برتن ڈھانک کے سوئے تھے، صبح اٹھ کے دیکھا برتن ڈھکا ہوا تھا، اندر پانی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، سرکار نے ان کو اور علامت بتائی، تمہارا قافلہ فلاں جگہ چل رہا ہے، ان کا ایک اونٹ گم گیا تھا، میں نے ان کو بتلایا تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے، وہ وہاں پر گئے، ان کو اونٹ مل گیا، فلاں قافلہ بدھ والے دن آئے گا، آگے والا جو اونٹ آئے گا اس کا رنگ خاکی ہوگا، وہ بدھ والے دن شام کو آگے پہنچے گا۔ ساری باتیں بتائیں، ساری پرفیکٹ بھی آ گئی، لیکن پھر بھی نہ مانے، مذاق اڑانا شروع ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کی شان اس مجمع میں موجود نہیں تھے۔ ابو جہل دوڑا دوڑا گیا، ابو جہل دوڑا دوڑا گیا، ابو بکر صدیق سے جا کر کہا اچھا یہ بتاؤ 1 مہینے کی مسافت، چونکہ ابو بکر بیت المقدس پہلے جا چکے تھے، اس وجہ سے ابو جہل جا کر کہتا ہے یہ بتلاؤ 1 مہینے کی مسافت کا سفر ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے میں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے گھوم کر رات ہونے سے پہلے آ گیا، ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں، کہا بس لو سنو، وہ تمہارا دوست یہ کہتا ہے۔ ابو بکر نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ممکن۔ نعرہ تکبیر کے بچوں ویسے نعرے مارتے ہو، نعروں والی سیاست آگے بلدیات دار دبا کے مارنا، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اب سوالات کچھ۔ پہلا سوال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیرا گیا، اس سے مسئلہ نکلا مرد کا سینہ دیکھ سکتا ہے، جبرائیل مرد تھا، ٹھیک ہے، یہاں سے گئے بیت المقدس میں جا کر پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھی، وہ کہ تحیت المسجد پڑھنا کہ نبیوں کی سنت ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر سرکار کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، اس میں دودھ بھی تھا، سرکار نے دودھ کو لیا، گویا کہ دودھ اگر کوئی پیش کرے تو واپس نہ کرنا سنت ہے، قبول کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی ذہن میں اٹھتا ہے، اللہ نے یہ لمبا سفر رات میں کیوں کروایا، دن میں کیوں نہ کروایا؟ علماء نے فرمایا اللہ دنیا والوں پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ صدیق کون ہے اور زندیق کون ہے، دن میں ہوتا تو معاملہ ختم ہو جاتا۔ بہرحال یہ واقعہ معراج ہے، یہ کیا ہے؟ یہ واقعہ معراج مختصر انداز کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان ہو۔ اس میں جو سب سے خطرناک بات، سرکار نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، بڑے بڑے آئے یہ بڑے بڑے آئے یہ، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل نے ایک جگہ پر کہا سرکار اس کو سلام کیجیے، کون ہے یہ؟ کہا جہنم کا داروغہ، جہنم کا داروغہ، اس کو سلام کیجیے، سرکار نے سلام کیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے آج تک یہ مسکرایا نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سرکار کا گزر ہوا بے نمازیوں پر سے، ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے، کچلنے والے کون ہیں؟ اسی قسم کے فرشتے ہیں۔ سرکار معراج سے نماز لے کر آئے تھے، نماز مومن کی معراج، نماز مومن کی معراج۔ اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ اتحیات میں بیٹھتے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ معراج کی کیسٹ چلتی ہے۔ مومن بندہ نماز میں ہوتا ہے، اس کی روح پروردگار کی بارگاہ میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جب سارے عمل پورے کر لیے اب روح کے آنے کا وقت ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، یہ سلام کس کو کر رہے ہو؟ آنے والی روح کو کر رہے ہیں۔ تو ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج، اور نماز مومن کے لیے انقلاب کا سبب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے نماز کا تحفہ دینا تھا، اللہ نے فرش سے پیغمبر کو اٹھایا، عرش پر خالی تحفہ تھمایا، پھر اس تحفے کے بارے میں سکھلانا تھا، عرش سے جبرائیل کو بھجوایا، فرش پر یہ طریقہ سکھلایا۔ یہ آنا جانا اس کو انقلاب کہتے ہیں، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ چنانچہ سرکار نے نماز کی جو شان بیان کی کہ سورج کو گہن لگ جائے، چاند کو گہن لگ جائے، نماز پڑھو۔ کیا مطلب؟ نماز میں اتنی پاور ہے، ان کی روشنی کو بحال کر سکتی ہے۔ اگر بارش نہ ہو رہی ہو، پانی کی ضرورت ہو، نماز پڑھو، نماز میں
وہ پاور اللہ نے رکھی ہے کہ آسمان کو مجبور کرے گی اور وہ بارش برسائے گا. اگر ہماری نماز صحیح ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا واقعی معراج سے کچھ فائدہ ہو گیا. اور اگر یہ نماز ہماری نہ بنے تو بھلے ہم روزانہ کی بنیاد پر واقعہ معراج سنیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام واقعات جزیات کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اچھا بھیا، وہ کھانے کا تھوڑا سا انتظام کیا تھا شرکائے مجلس کے لیے نا؟